یہی آشیانے غموں کے مسکن ہمارے۔ رنج و غم کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان جب کسی غم کے اندر، رنج کے اندر مبتلا ہو، فرمایا اس کے کان میں آذان دینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غمگین تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھا تو فرمایا، او ابن ابی طالب، میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا کہ گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارے کان میں آذان دیں، کہ آذان غم کا علاج ہے۔ فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں آذان دی گئی تو میرا غم ختم ہو گیا۔ حدیث کے راویوں نے اس کو آزمایا، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ سے، حضرت علی سے، پھر تابعین، تبع تابعین، اور آج تک حدیث کی جو سند ہم پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والوں نے آزمایا ہے رنج و غم کے وقت آذان دینے کو۔ کہتے ہیں سب راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مجرب پایا ہے۔ اس لیے چاہیے ہمیں کوئی غم ہو، رنج ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صبر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دوسرے کو کہیں کہ وہ آپ کے کان میں آذان دے۔ اور غم کو لے کر بندہ بیٹھ جائے، روئے، پریشان ہو، اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ غم کو ختم کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، اللہ غم کو ختم کرتے ہیں اذان کے ساتھ، اللہ غم کو ختم کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اللہ غم کو ختم کرتے ہیں ذکر و اذکار کے ساتھ، اللہ غم کو ختم کر کے سجدوں میں آہوزاری کرنے کے ذریعے سے، اللہ سے مانگنے کے ذریعے سے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں غم پہنچے تو ہم اذان کا اہتمام بھی کریں، دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔